اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اویس قادری اسلمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ سراج منیر پاکستان کے زیر اہتمام قائم شدہ مدرسۃ القرآن کے شعبہ حفظ کلاس کے تجوید و قرات کورس اور معارف قرات کورس کے لیسن نمبر 17۔ آج ہمارا 17واں سبق ہے اور ہم پڑھ رہے تھے صفات لازمہ غیر متضادہ کا بیان۔ اس سے سابقہ جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ سارے صفات لازمہ متضادہ کی اقسام، صفات کی تعریفات اور صفت کی جتنی بھی ڈیفینیشن ہے وہ، حروف کی معلومات، مخارج حروف، سب کچھ جو ہے وہ بیان ہو چکا ہے۔ آج ہم جو ہیں وہ صفات لازمہ غیر متضادہ کا بیان پڑھیں گے۔ جیسا کہ صفات لازمہ غیر متضادہ کی 7 صفات ہیں، 7 صفات میں سے 2 جو ہیں وہ کل ہم نے پڑھی تھی۔ ان میں سے صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے ہم نے صفیر اور قلقلہ کل ہم نے جو ہے وہ لیسن نمبر 16 میں پڑھا تھا، اور آج ہم لیسن نمبر 17 میں لین اور انحراف پڑھیں گے۔ لین اور انحراف پڑھیں گے۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی کتنی صفات ہیں؟ 7۔ نمبر 1 صفیر، نمبر 2 قلقلہ، اور نمبر 3 لین، اور نمبر 4 انحراف۔ نمبر 3 لین اور نمبر 4 انحراف۔ آپ کی آواز اونچی نہیں نکل رہی، ذرا اونچی آواز سے بولیے، مجھے پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی تیسری اور چوتھی صفت کیا ہے؟ انحراف۔ لین کی کیونکہ آپ نے اس کی تعریف عام طور پر حروف لین کے متعلق آپ نے قاعدوں کے اندر جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہی ہے لین کسے کہتے ہیں۔ لین کا لغوی معنی ہے نرمی۔ اصطلاح تجوید میں حروف کو نرمی سے ادا کرنے کو لین کہتے ہیں۔ لین کا لغوی معنی کیا ہے؟ نرمی۔ اصطلاح تجوید میں حروف کو نرمی سے ادا کرنے کو لین کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف لین کہتے ہیں۔ ان حروف کو ان کے مخرج سے نرمی کے ساتھ جھٹکے کے بغیر اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اگر دراز کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ دراز کا مطلب یعنی اگر لمبا کرنا چاہیں تو لمبا کر سکیں، کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ درمیان میں دقت پیش نہ آئے کہ اس کو ہم اب لمبا نہیں کیا جا رہا، تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی ہے نرمی۔ لین کا لغوی معنی ہے نرمی۔ اصطلاح تجوید میں حروف کو نرمی سے ادا کرنے کو لین کہتے ہیں، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف لین کہتے ہیں، ان کو حروف لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ان حروف کو ان کے مخرج سے نرمی کے ساتھ جھٹکے کے بغیر، ان کے مخرج سے نرمی کے ساتھ جھٹکے کے بغیر اس طرح ادا کرنا، اگر چاہیں دراز کرنا تو اس کو لمبا کر سکیں۔ مثلا خوفن، خوفن، قریشن، قریشن، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی دراز کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی، تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے لین کا لغوی معنی ہے نرمی کرنا، اور اصطلاح تجوید میں حروف کو نرمی سے ادا کرنے کو لین کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف لین کہتے ہیں، اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ادا کرتے وقت حروف کو ان کے مخرج سے نرمی کے ساتھ جھٹکے کے بغیر اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اگر دراز کرنا چاہیں تو دراز کر سکیں۔ مثلا خوفن اور قریشن، حروف لین 2 ہے، نمبر 1 واو اور نمبر 2 یا، یہ 2 حروف لین ہیں جو نرمی کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ حروف تہجی میں ادا ہوتے ہیں۔ یہ تو تھا صفت نمبر 3 صفات لازمہ غیر متضادہ، اس کی تفصیلات اور اس کی معلومات۔ لین کسے کہتے ہیں، لین کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاح تجوید میں کسے کہتے ہیں، اور حروف لین کتنے ہیں اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ، یہ سارا آگے ہے۔ صفت نمبر 4 انحراف۔ صفت نمبر 4 انحراف، لغوی معنی ہے پھرنا، لغوی معنی پھرنا۔ اصطلاح تجوید میں حروف کو ادا کرتے وقت آواز کے ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرنے کو کیا کہتے ہیں؟ انحراف کہتے ہیں۔
بات میں آ گئی ہے؟ لغوی معنی کیا ہے؟ پھرنا۔ اصطلاح تجوید میں حروف کو ادا کرتے وقت آواز ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف کیا ہو؟ پھرے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انحراف کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ناظرین اکرام، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف منحرفہ کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف منحرفہ۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جو اصطلاحی تعریف ہے وہی ادا کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ حروف کو نرمی سے ادا کریں گے تو اصطلاحی تجوید میں لین کہتے ہیں۔ ادا کرتے وقت آواز جو ہے وہ مخرج سے نرمی کے ساتھ جھٹکے کے بغیر اس طرح ادا کرنا چاہیں کہ اگر لمبا کرنا چاہیں تو اس کو لمبا کر سکیں۔ حروف لین دو ہیں، واو اور یا۔ انحراف لغوی معنی پھرنا، اصطلاح تجوید میں حروف کو ادا کرتے وقت آواز ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرے تو اسے انحراف کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف منحرفہ کہتے ہیں، اور ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف کیا ہوتی ہے؟ پھرتی ہے۔ اور حروف منحرفہ کتنے ہیں؟ دو۔ جس طرح حروف لین دو ہیں اسی طرح حروف منحرفہ کتنے ہیں؟ دو۔ لام را، لام را۔ پیارے بچوں بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ناظرین اکرام آپ نے بھی توجہ کے ساتھ یہ سماعت کر لیا۔ نہایت آسانی کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ سبق لیسن رکھا ہے۔ یقین ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جہاں سے آپ کو محسوس ہوتا ہے لگتا ہے کہ یہاں سے مسٹیک ہے، سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ وہ کمنٹ کے ذریعے اس کا اظہار کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام یہ صفات اتنی ضروری ہیں مخارج حروف کے لیے، سمجھنا جس طرح کے لازم اور ملزوم، جس طرح لازم بغیر ملزوم کے نہیں ہوتا، اسی طرح جو ہے یہ صفات کے بغیر بھی مخارج حروف کو ادا کرنا مشکل ہے۔ تو جب یہ پتہ ہوگا، معلوم ہوگا، تو پھر اس کے ساتھ ہم کیا کر سکیں گے؟ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ کیا کر سکیں گے؟ پڑھ سکیں گے۔ تو ناظرین اکرام آپ کا یہ جو لیسن ہے، لیسن نمبر 17 صفات لازمہ غیر متضادہ کی صفت نمبر 4 اور صفت نمبر 3، آج کو آپ نے اس کو ریڈ کیا، پڑھا۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ جو لیسن ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے صفات لازمہ غیر متضادہ کی جو باقی 3 صفات رہ گئی ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ لیسن نمبر 18 میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے۔ اور آپ تمام احباب سے یہ میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اس نیت سے کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے، اور آپ اس کو بآسانی طریقے کے ساتھ کیا کر سکیں؟ سن سکیں، دیکھ سکیں۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانے میں بھی ثواب ہے اور صدقے کا اجر خیر ہے۔ لہٰذا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ اگلے نیکسٹ لیسن میں ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔